السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین کرام، اسٹوڈیو الاذان سے میں پروگرام کام کی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو بھی نعمت عطا کرے، یاد رکھیے اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو ملتی ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، اڑوس پڑوس کا، جاننے پہچاننے والوں کا۔ تو نعمت کے ملنے کے بعد ہمیشہ دوسروں کو اپنی نعمت میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ نعمت میں دوسروں کی حصہ داری بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ نعمت چاہے اثر و رسوخ کی شکل میں کیوں نہ ہو، عہدہ و منصب کی شکل میں کیوں نہ ہو، مال و دولت کی شکل میں کیوں نہ ہو، بنگلے اور گاڑیوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، اپنی ہر نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ضرور کوشش کیجیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا کر اپنی نعمت میں انہیں شریک کیجیے۔ اثر و رسوخ ہے، اپنے اثر و رسوخ سے دوسروں کا کام بنا دیجیے۔ عہدہ و منصب ہے آپ کے پاس، اپنے عہدہ و منصب کو استعمال کرتے ہوئے کسی مجبور کے کام آ جائیے۔ بنگلہ ہے آپ کے پاس، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، غریبوں کو کبھی اپنے بنگلے میں بلا لیا کیجئے، انہیں رہائش عطا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو گاڑیوں سے نوازا ہے، اپنی گاڑی میں دوسروں کو، رشتہ داروں کو، جاننے پہچاننے والوں کو، غریبوں کو سوار کر دیجئے یا عاریتاً کبھی انہیں دے دیجئے۔ یاد رکھیے، جس طرح مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قارون، جسے خزانے ملے ہوئے تھے اللہ کی جانب سے، اللہ کے بندوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھے نواز کر تجھ پر احسان کیا ہے، ویسے اللہ کی اس نعمت مال کو لے کر تم اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو۔ تو ہر صاحب نعمت سے یہ خطاب ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، آپ کو جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ نے نعمت دے کر آپ پہ احسان کیا ہے، تو آپ اس نعمت کو لے کر اللہ کی مخلوق پہ احسان کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنی نعمت میں دوسروں کو شریک کریں گے، آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ آپ رشتہ داروں کے، جاننے پہچاننے والوں کے حسد سے بچ جائیں گے جب آپ اپنی نعمت میں انہیں شریک کر لیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کی بری نظر سے بچ جائیں گے، نظر بد سے بچ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کے پاس جواب دہی بھی کرنی ہے۔ جب آپ دوسروں کو شریک کر کے نعمت کا حق ادا کریں گے، نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، تو وہ دن جس دن کے بارے میں کہا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے سلسلے میں آپ کی جواب دہی کامیاب رہے گی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ملی ہوئی نعمتوں میں ترقی ہوگی۔ اس لیے کہ شکر گزاری یہ نعمتوں کی ترقی کا باعث ہوتی ہے، اور شکر گزاری کا اہم تقاضا یہ ہے کہ نعمتوں میں جو حقوق دوسروں کے عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا اور مزید نوازوں گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد
انسان دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور خود رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ دنیا کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی انسان کی آخرت کے لیے اچھا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت کی جواب دہی اور دنیا میں نعمتوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ملی ہوئی نعمت میں آپ دوسروں کو شریک کریں، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو، جاننے پہچاننے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوست و احباب کو جس قدر ہو سکے آپ اپنی نعمت کا فیض انہیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی۔ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس عظیم نصیحت پر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔